نئے عہد نامے میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 6، 7 اور 8 آیت کو ہم خدا کے مقدس پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور یہاں پر جو لکھا ہے، بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اس زمین پر جسم میں موجود تھے تو 24 گھنٹے وہ شاگردوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ہاں، کبھی دعا کے لیے الگ ہوں تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن جسم کے لحاظ سے وہ ہر وقت موجود رہتے تھے۔ لیکن جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے تو 40 دن تک وہ اپنے شاگردوں کو مختلف وقتوں میں نظر آتے رہے۔ پھر پہلے کی طرح 24 گھنٹے ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، بلکہ مختلف وقتوں پر جب یسوع مسیح نے ضرورت محسوس کی تو وہ ایک دم اپنے شاگردوں پر ظاہر ہو گئے۔ اب ان 40 دنوں میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ایمان کو مضبوط کیا، کیونکہ گتسمنی باغ میں جب یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا تو وہ سارے مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ گرفتاری کے وقت بھی جب وہ اس کو لے کر چلے گئے تو پھر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر صرف پترس نظر آتا ہے، وہ بھی ایک فاصلے پر ہے، باقی سارے غائب ہیں۔ جب صلیب کے منظر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں صرف یوحنا نظر آتا ہے جس کے سپرد یسوع مسیح نے اپنی ماں کو کیا، تو باقی نظر نہیں آتے۔ بائبل میں ذکر نہیں ہے کہ وہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وہ سارے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور خوف یہ تھا کہ کہیں ہمیں بھی گرفتار نہ کر لیا جائے، اور جس طرح مسیح کو مصلوب کیا گیا ہے، تکلیف پہنچائی گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی موت کا شکار ہوں۔ وہ یہودیوں اور رومیوں سے ڈرے ہوئے، چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، مایوس ہیں، اور جب یسوع مسیح جی اٹھے تب بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم واپس اپنے اپنے کاروبار پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو سارا کچھ چھوڑ کر مسیح کے پیچھے ہو لیے تھے، اور مسیح تو مر گیا، اور اب ہم کیا کریں گے؟ اور ہم نے پچھلے دنوں اس بات کو بھی سیکھا کہ پترس جو پہلے ماہی گیر تھا، یسوع مسیح نے اس کو بلایا، میں تجھے آدم گیر بناؤں گا، لیکن وہ پھر مچھلیاں پکڑنے چلا گیا۔ وہ پھر وہی پرانا کام، پرانی زندگی میں چلا گیا کہ جو کاروبار میں پہلے کرتا تھا وہ واپس اسی میں چلا گیا۔ تو یسوع مسیح جب 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے ہیں تو ایک خاص مقصد تھا کہ ان کے ایمان کو بڑھایا جائے، ان کو ایمان میں پختہ کیا جائے، ان کو پکا کیا جائے، کیونکہ وہ ڈاواں ڈول ہو جاتے تھے، بزدلی کا شکار ہو جاتے تھے، وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے تھے، اور وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے۔ اور یسوع مسیح وقتاً فوقتاً ظاہر ہو کر ان کو ان ساری چیزوں سے نکالتے رہے کہ وہ خوف سے نکل آئیں، وہ مایوسی سے نکل آئیں، وہ مستقبل کی فکر چھوڑ دیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا۔ اب جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے، اور ایک طرح سے ان کی جسمانی آخری ایک میٹنگ جو اپنے شاگردوں کے ساتھ تھی، اس میں وہ یسوع مسیح سے ایک خاص سوال کرتے ہیں، اور اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ جب یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوتے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرتے تھے تو یسوع مسیح ایک بادشاہی کا ذکر کرتے تھے، اور یسوع مسیح انہیں خدا کی بادشاہی کی باتیں سکھاتے تھے۔ بھائی اور بہنوں، اس دنیا میں
बहुत सारे लोगों ने बड़ी अच्छी बातें भी की हैं, जो मसीही नहीं, मैं दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बातों से किताबें भरी पड़ी हैं, बड़ी बड़ी किताबें, अच्छी किताबें हैं, जिन्होंने कई लोगों की जिंदगियों को मोटिवेट किया, तहरीक दी है। बड़ी अच्छी अच्छी किताबें दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन जो फर्क है वो ये है कि लोगों ने सिर्फ सिखाया है। यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया वो करके भी दिखाया है। बहुत सारे तारीख में ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने बड़ा कुछ लोगों को सिखाया, बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर दी, लेकिन जब उनके अपने अमल की बात है तो वो खुद उस पर अमल नहीं कर सके। अब इस दुनिया में जितने भी लोग मसीह को कबूल करते हैं, दूसरी कौमों से खुदावंद पर ईमान लाते हैं, जब जब उनसे सवाल किया जाता है कि कौन सी चीज थी, कौन सी वो बात थी जिससे आप अट्रैक्ट होकर आप मसीहत में आए, आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, तो जो ज्यादातर लोगों का जवाब है इस दुनिया में वो ये है कि हम यीशु मसीह की शख्सियत से मुतासर होकर, क्योंकि आप यीशु मसीह की शख्सियत का कंपैरिजन इस दुनिया में किसी भी और शख्स के साथ कर लें, किसी भी और नबी के साथ कर लें, किसी भी और पैगंबर के साथ कर लें, किसी भी जंगजू के साथ कर लें, किसी जर्नैल के साथ कर लें, किसी बादशाह से कर लें, जिस भी शख्स के साथ आप यीशु मसीह का कंपैरिजन करेंगे आप यीशु मसीह को बेहतर पाएंगे। और लोगों की गवाहियां ये हैं कि जब हमने यीशु मसीह की शख्सियत का मुतालिया किया, यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में जाना, तो हम उस पर ईमान लाए बगैर रह नहीं सके, क्योंकि जो वो करता रहा वो सारा कुछ वो था जो उसने सिखाया भी था। अगर उसने ये सिखाया था कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, तो वाकई प्रैक्टिकली उसने ये दुश्मनों से मोहब्बत रख के दिखाई। अगर मसीह ने सिखाया था कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, तो उसने उन सब के लिए दुआ की जो उसे सता रहे थे कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अगर यीशु मसीह ने ये सिखाया कि खुदा अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है, वो अपने मींह को रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर बरसाता है, तो बात करने का मकसद ये था कि खुदा की मोहब्बत सब के लिए एक जैसी है। वो सबसे प्यार करता है, अच्छे लोगों से भी प्यार करता है क्योंकि वो तो हैं ही खुदावंद के, और खुदावंद गुनाहगारों से भी प्यार करता है क्योंकि खुदावंद चाहता है कि वो भी खुदा के पास आ जाएं। अब यीशु मसीह ने प्रैक्टिकली तौर पर ऐसे लोगों के साथ भी रफाकत रखी, ऐसे लोगों के साथ भी वक्त गुजारा जिनका मुआशरे में अच्छा मकाम नहीं था, जिनको लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, जिनके बारे में लोगों का ख्याल और नज़रिया ये था कि ये बुरे लोग हैं। महसूल लेने वालों से यहूदी लोग बहुत सख्त नफरत करते थे, टैक्स लेने वालों से। यीशु मसीह ने महसूल लेने वालों से भी फेलोशिप की। यीशु मसीह ने उनसे भी उनके साथ भी वक्त गुजारा जो तरह तरह की बदियों, गुनाहों और बदकारियों में मुब्तला थे। यीशु मसीह उनके पास भी जाते थे। हालांकि कई दफ़ा ये बड़ा मुश्किल होता है, इंसानी नेचर है। मुझे याद है कि एक दफ़ा OM टीम के इससे अभी जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है भाई इमरान गिल, वो हमारे चर्च में आ भी चुके हैं, काफ़ी साल पहले की बात है। इससे पहले जो डायरेक्टर थे उनका नाम है भाई विक्टर। भाई विक्टर जब जवान थे तो उनके दिल में आया कि ये जो नौजवान सारा दिन बैठ के ताश खेलते रहते हैं, नशा करते रहते हैं, तो मैं इनमें खिदमत करूं। और उन्होंने दुआ की और प्रैक्टिकली तौर पर वो चले गए वहाँ पर, ताकि वो जो नौजवान हर वक्त बैठे रहते हैं, नशा करते हैं और ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, बुरे काम करते हैं, उससे कहा कि मैं इनसे दोस्ती बनाऊंगा, मैं इन्हें खुदा का कलाम सिखाऊंगा। तो वो जब जाकर उनमें बैठ गए और उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उसी कलीसिया का जिसके भाई विक्टर जिस कलीसिया के मेंबर थे, उसी कलीसिया के एक बुजुर्ग एल्डर साहब वहाँ से गुजरे। जब उन्होंने देखा कि अच्छा, अब वो सारे लोगों को पता था कि ये जो लड़के इधर बैठते हैं ये अच्छे लड़के नहीं हैं। जब उन्होंने देखा कि भाई विक्टर भी वहाँ पर बैठे हुए थे, तो वो बुजुर्ग एल्डर साहब ने भाई विक्टर को डांटा। उन्होंने कहा कि उठ जाओ, तुम इधर क्या कर रहे हो, ये तुम्हें नहीं पता ये बड़े बुरे लड़के हैं।
اٹھ جاؤ ادھر سے، تم ان کے بیچ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اب سوچ کیا تھی کہ یہ برے لوگ ہیں، ان میں جو بیٹھے گا وہ بھی برا ہو جائے گا. کہا تو خدا کے ساتھ چلتا ہے، تو یوتھ کا انچارج ہے، اور تو ان کن گناہ گار لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اب یہ انسانی سوچ ہے. اب خدا کی سوچ کیا ہے؟ یسوع مسیح ان کے ساتھ بھی بیٹھا جن کو زمانہ برا سمجھتا تھا، جو تھے گناہ گار. اس لیے یسوع مسیح کی جو شخصیت ہے وہ ہر اعتبار سے سب سے بہترین ہے، اس جیسا کوئی اور ہے نہیں. اور وہ اپنے شاگردوں کو خدا کی بادشاہی کی باتیں سکھاتا رہا اور انہیں بتاتا رہا کہ تم اس بادشاہی کے شہری ہو. اس لیے جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے تو وہ بار بار سن رہے تھے بادشاہی 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 بادشاہی. تو انہوں نے جرأت کی اور انہوں نے خداوند سے پوچھا کہ کیا اسرائیل کو، کیونکہ اس وقت وہ رومی حکومت کے قبضے میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا اسرائیل کو بادشاہی تو پھر اسی وقت عطا کر دے گا، مل جائے گی ان کو بادشاہی؟ تو یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ وہ ٹائم فریم، وہ ٹائم لیمٹ جو خدا کو پتا ہے وہ خدا کا کام ہے. اس کام کو جاننا تمہارا کام نہیں ہے کہ تم خدا کے کام کو میں دخل اندازی کرو. یسوع مسیح نے کہا کہ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں یہ کب ہوگا یہ اختیار خدا باپ کے پاس ہے. اور میں اکثر جب اس حوالے کو پڑھتا ہوں، منادی کرتا ہوں، تو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ اس بات کو میں سیکھنا ہے. مستقبل کا فکر یا مستقبل کے بارے میں خدشات ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں پائے جاتے ہیں کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا. زیادہ تر لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں مستقبل کا پتہ چل جائے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یا میری آنے والی زندگی میں ہوگا کیا. ہم اپنے مستقبل کو لے کر بہت فکر مند رہتے ہیں. سوچتے ہیں تنخواہ لائیے تو موقع بھی گئی ہے ہونا، باقی سارا مہینہ کنج گزرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ مستقبل کی ایک فکر ہے. بچے پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں نوکری لبے گی کہ نہیں، تو ملک دے حالات ہی نہیں ٹھیک، نوکریاں تو لبن ہی نہیں ڈیاں. یہ کیا ہے؟ مستقبل کی فکر ہے. ہم ہمیشہ اس آزمائش کا شکار رہتے ہیں کہ ہم اپنے یا اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بہت سوچتے اور فکر کرتے ہیں. فیوچر کی اچھی پلاننگ کرنا یہ از بائبل مقدس ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر ہم فیوچر پلاننگ کریں، اچھے مستقبل کے اچھے منصوبے بنائیں. لیکن مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں تو غیر قومیں رہتی ہیں. اور یسوع مسیح نے پھر چڑیوں کی مثال دے کر کہا کہ باپ، آسمانی باپ کو چڑیوں کی بھی فکر ہے، اسے پرندوں کی فکر ہے، اسے گھاس کی فکر ہے، اسے کیڑے مکوڑوں کی فکر ہے، اور سب کو دیتا ہے. اور وہ خدا جو چڑیوں اور کبوں کی اتنی فکر کرتا ہے اور ہر روز ان کو دیتا ہے، تو کیا وہ اپنے لوگوں کو نہ دے گا؟ ضرور دے گا. ہمیں کیا کرنا ہے کہ پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کریں. یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی کو تلاش کرو تو دنیا کی ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی. سو ہمارا کام مستقبل کی فکر کرنا نہیں ہے، مستقبل کے لیے ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے آنے والے کل کا بھی خدا ہے، اور وہ خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے پر قادر ہے، ہمارے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر قادر ہے. اس میں قدرت ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے فکر مند ہونے کے بجائے اپنی فکریں اس پر ڈال دیں اور اس پر بھروسہ رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح نے کہا کہ جو تمہارے کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ تم مسیح کے گواہ ہو، تم نے گواہی دینی ہے.
بہت سال پہلے کی بات ہے. اس وقت پاکستان میں حالات اتنے اچھے نہیں تھے. اکثر بم بلاسٹ ہوتے تھے اور گرجا گھروں پر بھی کئی جگہوں پر حملہ ہوئے اور کئی کرسچن کالونیوں پر حملے ہوئے. اور جب حالات بڑے خراب تھے تو فیصل آباد میں ایک سینٹر ہے جہاں سے لوگ خط و کتابت کے ذریعے سے خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں. ان دنوں میں 2 خواتین جو مسیحی نہیں تھیں اور ان کے لباس سے، ان کے حلیے سے، انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ مسیحی نہیں ہے، وہ وہاں پر آ گئی، اس ادارے کے اندر آ گئی. تو وہاں کا جو سٹاف تھا، جو مسیحی ورکرز تھے، وہ سارے خوفزدہ ہوئے کہ پتہ نہیں ان کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں اندر آئی ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں آئی ہیں یہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بائبل چاہیے. تو چونکہ حالات اچھے نہیں تھے، انہوں نے سوچا کہ چلیں ہم اچھی طرح ذرا تھوڑے تحقیق کر کے اس کے بعد اس کو دیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو بائبل کیوں چاہیے، آپ کیوں بائبل کو پڑھنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں ایک خاتون ہے کام کرنے والی، وہ روز آتی ہے ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، ان پڑھ عورت ہے، لیکن وہ پورا ہفتہ ہمیں یہی بتاتی رہتی ہے جی اتوار کو ہمارے پادری صاحب نے یہ بتایا تھا، اتوار کو چرچ میں ہم نے یہ سنا تھا، اتوار کو چرچ میں یہ بات ہوئی تھی. کہتے کہ ہر روز کہیں نہ کہیں وہ باتوں میں ہمیں یہی بتاتی رہتی ہے کہ اتوار کو چرچ میں ہم نے یہ سنا تھا، اتوار کو چرچ میں یہ بات ہوئی تھی، پادری صاحب نے یہ بتایا تھا. کہتے کہ اس کی بات سن کر ہمارے اندر یہ تجسس پیدا ہوا ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں کیونکہ وہ باتیں بڑی اچھی بتاتی ہے. اب ذرا غور کیجیے گا، عام طور پر ہمارے سمجھا یہ جاتا ہے کہ پادری صاحب نے تو 3 سال کی ٹریننگ کی تھی ہے تے یہ تے کسی نہ گل کر سکتے ہیں تے ساڈی تو کوئی ٹریننگ نہیں ہے. عام طور پر ہم اسی بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کوئی سوال کر لے گا تو ہمارے پاس تو اتنی وہ ہے نہیں کہ ہم سوالوں کے جواب دے سکیں. اب اس خاتون نہ وہ پڑھی لکھی ہے، نہ اس نے کوئی سیمنری کی ہے، نہ اس نے کوئی ٹریننگ کی ہے، اس کو صرف اتنا پتہ ہے کہ جو کچھ سنا ہے وہ آگے سنا دو. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت دفعہ لوگ اپنے نام کے ساتھ ایونجلسٹ لکھتے ہیں، مبشر لکھتے ہیں، لیکن بہترین مبشر وہ عورت جس نے اپنے کردار سے اور اپنی گفتگو سے قائل کر لیا کہ ہمیں بائبل کو پڑھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح نے یہی ذمہ داری ہم سب کو دی ہے. یہ صرف ان کا کام نہیں ہے کہ جنہوں نے ٹریننگ کی ہے یا سیمنری کی ہے کہ ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے. یہ ہر ایک مسیحی کا کام ہے کہ جو کچھ ہم خدا کے کلام میں سے سنتے ہیں، سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ہم ضرور ان کو بتائیں جو اس کلام سے واقف نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم جو کلیسیائیں ہیں ہم اس میں بہت سست ہیں. ہمارے کلیسیاؤں میں جو مبشر بنتے ہیں، ایونجلسٹ بنتے ہیں، وہ آ جا کے وہ مسیحی لوگوں میں ہی خدمت کرتے ہیں، جبکہ یسوع مسیح کا حکم یہ ہے کہ ہم نے ہر قوم، ہر قبیلے، ہر انسان کو خوشخبری کا کلام سنانا ہے. صرف سنانے کی ذمہ داری ہماری ہے، آگے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کوئی قبول کرتا ہے نہیں کرتا وہ خدا کی ذمہ داری ہے. ہمارا کام ہے بیج بونا، اس پر پھل لگانا، وہ خدا کا کام ہوتا ہے. کیا ہم نے کبھی جو کچھ سنا ہے کسی کو سنایا، کسی کو بتایا، کسی بھائی کو، کسی بہن کو، کسی رشتہ دار کو، کسی کزن کو، جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں، جو ہمارے کولیگس ہیں، ہمارے ماتحت ہیں یا ہمارے آفیسرز ہیں؟ اگر ہم اس کو کر رہے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے اور خدا کے حکم کو پورا کر رہے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں کر رہے تو خدا کا کلام ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ ہم اپنے کردار کے ذریعے سے، یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے، اپنے کردار کے ذریعے سے
کیونکہ اگر ہم کہیں کچھ اور کریں کچھ تو پھر ہمارے لفظوں میں اثر نہیں ہوتا. جب ہم لوگوں کے بیچ میں کام کرتے ہیں اور ہمارا کردار ان میں اچھا اور بہترین ہوتا ہے پھر ہمارے لفظوں میں بھی اثر ہوتا ہے. میں پچھلے دنوں کسی جگہ پر گیا اور مجھے کچھ خریداری کرنی تھی تو اس بزرگ نے میں نے جو کچھ سامان خریدنا تھا میں نے خریدا اور جب میں واپس جانے لگا تو اس نے مجھے پوچھا جی آپ کیا کرتے ہیں. میں نے اسے بتایا کہ میں مناد ہوں اور کلام کی خدمت کرتا ہوں, مسیحی ہوں. اور اس نے کہا کہ وہ بڑا خوش ہوا یہ سن کے. اس نے کہا جی ہمارے پاس ایک مسیحی آدمی کام کرتا تھا اور جتنا دیر اس نے ہماری فیکٹری میں کام کیا اس نے کوئی بہت سارے لوگوں کو ٹرینڈ کر دیا. اس نے کہا کہ باقی جو اور لوگ تھے وہ ڈرتے تھے کہ نہیں یہ کام ہمیں آتا ہے تو صرف ہمیں ہی آئے, باقیوں کو نہ آئے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی ہمارے پاس کام نہیں کرتا لیکن ابھی بھی ہم اس کو یاد کرتے ہیں. جب اس کی ایک اچھی گواہی ہے, میں نہیں جانتا وہ کون ہے, لیکن اس کی اچھی گواہی جب سنی تو میرا دل شکر گزاری سے بھرا اور میں نے اس آدمی کے لیے دعا کی. میں نے کہا خدا میں نہیں جانتا وہ کون ہے, اس وقت کہاں پر ہے, کیا کام کرتا ہے, لیکن خدا میں تیرے حضور سے اس کے لیے برکت مانگتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ ایک جگہ پر جب ایک مسیحی کام کرتا ہے اور اس کے ایک کے اچھے کام کرنے سے وہ سوچتے ہیں کہ سارے مسیحی بہت اچھے ہیں. کیوں؟ ان کا تو واسطہ ایک ہی شخص سے پڑا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مسیحی جو اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے مسیحی اچھے ہیں. اور میں سوچتا ہوں کہ اگر وہی ایک شخص ایک جگہ پر برا کام کرے تو اس سے کیا تاثر پیدا ہوگا. وہ کہیں گے کہ پھر سارے ہی کرسچن کیا ہیں, وہ برے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے کردار کے تھرو جہاں جہاں پر بھی خدا نے ہمیں رکھا ہے ہمیں مسیح کی گواہی لوگوں تک دینی ہے. اور شکر گزاری کی بات ہے کہ ایسا کرنے میں ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ خدا کا پاک روح ہے جو ہماری مدد کرتا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو پھر تم قوت پاؤ گے. اب پہلے وہ کیا تھے؟ ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے, مایوس, نا امید. لیکن جب روح القدس نازل ہوا ان کے اندر دلیری آ گئی. پھر وہ ڈرتے نہیں تھے, پھر خوف نہیں تھا, دلیری سے سچائی سے کلام کی منادی کرتے تھے. پھر انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی, پھر انہیں ڈر نہیں تھا کہ ہمیں مار دیا جائے گا. اور وہ انجیل کی خاطر اپنی جان دینے کو بھی تیار تھے اور انہوں نے دی بھی. کیوں؟ کیونکہ روح القدس نے ان کے اندر ایسی دلیری ڈال دی تھی کہ پھر وہ ڈرتے نہیں تھے. کہتے نہیں ہمیں مسیح کا کام کرنا ہے, ہمیں مسیح کی گواہی دینی ہے, مسیح کی منادی کرنی ہے. میں ولیم کیری کی زندگی پر بنی ہوئی ڈاکومنٹری کو دیکھ رہا تھا. آپ جو اپنے گھر میں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں آپ یوٹیوب پر ضرور ولیم کیری کی زندگی کی جو ڈاکومنٹری ہے اس کو ضرور دیکھیں. ایسا مبشر, ایسا مناد, ایسا مشنری جو دوسرے ملک سے آیا متحدہ ہندوستان میں تاکہ یہاں پر لوگوں کو مسیح کا پیغام سنائے. پیسے اس کے پاس نہیں تھے, ایک ایسی جگہ پر اس کو رہنے کے لیے گھر مل گیا جو مچھروں سے بھرا ہوا تھا. وہ جو یورپ کی زندگی کو چھوڑ کر یہاں پر آ گیا ایشیا میں, اور ایسی جگہ پر جہاں پر رہنا بڑا مشکل تھا وہ رہا. اس کا ایک بیٹا تھا جس کو مچھروں کے کاٹنے سے ملیریا ہوا اور پھر اس کا بیٹا مر گیا. جب اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی اس بیٹے کو دفن کرنے کے لیے ولیم کیری کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا, اکیلا. اس نے اکیلے نے قبر کھودی, اکیلے نے جنازہ اٹھایا اور اپنے بیٹے کو دفن کیا. اب یہ سب کچھ کیوں؟ مطلب ایک اچھی زندگی کو چھوڑ کر, یورپ کو چھوڑ کر اس علاقے میں آنا, خدمت کرنا, اور اس طرح کی خدمت کہ اپنے خاندان کی قربانی دینی پڑے. اپنے بیٹے کی قربانی اس نے دی.
وجہ کیا تھی؟ خدا کا روح اس کو تحریک دیتا تھا کہ یہ یسوع کا کام ہے، یہ کرنا ہے۔ روح القدس ایسی قوت دیتا ہے۔ اب سادھو سندر سنگھ کی زندگی پر بنی ہوئی مووی دیکھیں، کتابوں میں پڑھیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کی گواہیاں ہیں، زندگیاں ان کی کیوں دکھ اٹھانے کے لیے تیار تھے؟ کیونکہ خدا کا روح ان کو قوت دیتا تھا۔ اور وہی روح آج ہماری بھی مدد کرتا ہے۔ کہاں پر ہمیں منادی کرنی ہے؟ یروشلم، تمام یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک۔ اپنے سے شروع کرنا ہے، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کولیگز کو، اپنے نزدیک کے لوگوں کو۔ اور ایک خاص لفظ ہے سامریہ۔ ہم عام طور پر اس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں یہ 7 والا صوبہ تھا، اس لیے یسوع مسیح کہہ رہا ہے پہلے اپنے سے شروع کرو، پھر گوانڈیاں، پھر آہستہ آہستہ دور۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک اور بات، یہودی اور سامری آپس میں بڑی نفرت کرتے تھے، یہ آپس میں میل جول نہیں رکھتے تھے، آپس میں ایک جگہ پر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے پاس بھی جانا ہے جن سے آپ نفرت کرتے ہیں اور جو آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم بہت کہیں جی ہم بڑے خدا کے لوگ ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، کہیں پر کوئی نہ کوئی، شاید کوئی رشتہ دار، کوئی کزن، کوئی مسیر، کوئی دوسرا تیسرا چوتھا ہوئے گا جس دن سانوں بڑی نفرت ہوتی ہے۔ کیوں؟ ماضی میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جھگڑا، کچھ نہ کچھ زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے، خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سو سے ہم بہت سی محبت بھی کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پر شاید چند ایک ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں اچھے نہیں لگتے ان کے پاس بھی جانا ہے، جو تمہیں اچھا نہیں سمجھتے ان کے پاس بھی جانا ہے۔ کئی دفعہ گناہ گار، بدکار، شرابی، جوا کھیلنے والے اور طرح طرح کی بدیوں میں ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں بہت ان سے نفرت، بڑے خراب لوگ نے۔ اسی کن نال گل کریں گے جڑا اچھا بندہ ہے، جڑا اچھا وہ تو آلریڈی اچھا ہے۔ جس کو مسیح کی ضرورت ہے وہ جو خراب زندگی گزار رہا ہے۔ اور ہم عام طور پر اس بات کے عادی ہیں کہ نہیں وہ تو بڑا خراب ہے، وہ نہیں گل کرنی، جو خراب ہے اسی کو مسیح کی زیادہ ضرورت ہے۔ جس کی زندگی تباہ برباد ہو رہی ہے گناہ میں، بدی میں، نشے بازی میں اور طرح طرح کی برائیوں میں، اسی کو زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ جڑا زیادہ بیمار ہے انہوں ہی آئی سی یو چ لے کے جاندے نے، باقی تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کچھ یہ سادہ وارڈ جی پاؤ۔ جو زیادہ بیمار ہے اس کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، جو زیادہ بدکار ہے اس کو زیادہ مسیح کی ضرورت ہے۔ اس لیے خدا نے ہم سب کو اس کام کے لیے چنا ہے کہ ہم جتنا ہم سنتے ہیں، جتنا ہم جانتے ہیں، جتنا ہمیں پتا ہے، یہ ہم آگے بانٹتے جائیں، لوگوں کو سناتے جائیں، بتاتے جائیں، اور کوشش کریں کہ ہم اور زیادہ سیکھیں اور سنیں تاکہ ہم اور لوگوں کو اور باتیں بتا سکیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہی ذمہ داری دے کر یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے۔ یہ آخری بات تھی جو یسوع مسیح نے ان کے ساتھ کی، آخری خطاب، آخری لیکچر جو یسوع مسیح نے کیا وہ یہی تھا کہ تم سب میرے گواہ ہو، میرے خادم ہو، میری منادی کرنی ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم مستقبل کی فکر کو چھوڑ کر یسوع مسیح کی شخصیت پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہوئے جو کچھ جانتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم ضرور ان لوگوں تک پہنچائیں جو ابھی تک مسیح سے ناواقف ہیں۔ اور جب ہم ایسا کریں گے خدا کا روح ہماری مدد کرے گا۔ پھر بولنے والے ہم نہیں بلکہ خدا کا روح وہ ہم میں رہ کر سوالوں کے جواب بھی دے گا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ سے کچھ زیادہ سوال کہتا ہے نا تو اس کو سادہ جواب ایک یہ بھی آپ دے سکتے ہیں جی مینوں انیاں گلاں دا نہیں پتا، ساری کتاب وچ لکھیاں نے وہ پڑھ لو، پھر آپ پر کوئی بات بھی نہیں آئے گی۔ اور بائبل جو پڑھتا ہے پھر بائبل اس کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ آپ ضرور کوشش کریں کہ ہم خدا کا کلام سنا کر، بتا کر، یا اگر کچھ زیادہ کہتا ہے تو کہتے جی یہ بائبل ہے اس کو پڑھ لیں۔
अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपको दे सकता हूँ, ताकि हम उन लोगों को जो गुनाह में हलाक हो रहे हैं हम उनको मसीह के पास से ला सके। खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।